میرا نام نمرا ہے اور میری عمر 17 سال تھی جب ماموں کی پہلی بیوی وفات پا گئی، لیکن ایک بیٹا اپنی نشانی چھوڑ گئی تھی جو اب پاگل تھا اور گھر بھر کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ گھر میں سب کو تنگ کرتا تھا، اس لیے اسے ایک کمرے میں الگ تھلگ بند کر کے رکھا تھا، مگر اسے قید رکھنے سے بھی کام نہیں چلتا تھا۔ ایک پاگل کے کام کاج اور اس کی خدمت کرنا یہ اور زیادہ دشوار اور تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ شہباز میں نہ تو کسی کو دلچسپی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد حتیٰ کہ نوکر تک اس کے کاموں کو سر انجام دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب میں ماموں کے گھر آ گئی تو یہ دشوار کام میرے سپرد کر دیے گئے۔ بچپن سے ماں کی محرومی کے سبب مجھے شہباز سے ہمدردی ہو گئی۔ اس کی ماں نہیں تھی اور ماں کے پیار کی پیاس نے اسے پاگل کر دیا تھا، جبکہ میرے تو ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے۔ شہباز آدھا یتیم تھا اور میں پوری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھ پر کرم کیا۔ شروع میں نانی کے پیار نے مجھے متوازن رکھا تھا، ورنہ ممتا کی پیاس نے خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ شاید شہباز کی طرح میری شخصیت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جاتی۔ نمرا شہباز کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ ستیلی ماں تو اس کے قریب تک نہ بھٹکتی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ ابتدا میں ان کا سلوک اپنے ستیلے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا، کیونکہ کچھ دنوں میں بھی ناسمجھ تھی اور نانی کے پاس رہتی تھی۔ جب ماموں کے گھر آگے دیکھا کہ ماموں کی دوسری بیوی اور شہباز کے درمیان نفرت کی ایک واضح دیوار موجود تھی۔ شہباز بھی ایک وحشی تھا، میں اس کا اتنا خیال رکھتی، اس کے باوجود میری پٹائی کر دیتا کہ میں بلبلا اٹھتی، خوب روتی، مگر ایک پاگل کو کیا خبر کہ اس کے کسی عمل سے دوسرے انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، کسی اور کی کیا فکر کر سکتا تھا وہ۔ میں روتی تھی اور اس بڑے گھر میں میری تنہائی اور دکھوں کو بانٹنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کی بے سراپا حرکتوں کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی۔ تب بھی میں یہ سوچ کر اس کے کام کیے جاتی تھی کہ میں اگر نہ کروں گی تو پھر شاید یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، اور اگر ممانی نے مخالفت شروع کر دی تو میرا اور اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تو ماموں کے گھر والے شہباز کے پاگل پن سے بے حد پریشان رہتے تھے، لیکن جب میں آ گئی وہ میرے آنے سے سکون میں آ گئے۔ اب ان کو ایک پاگل کی دیکھ بھال کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کرنا پڑتی تھی۔ ممانی تو سکون سے تھی، بلکہ وہ تو میری شہباز کی کسی خدمت کا غلط مطلب سمجھتی تھی۔ وہ مجھ پر شک کرتی تھی۔ کسی نے بھی میری تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، مگر میں نے خود ہی کوشش کر کے گھر میں 7 جماعتیں پڑھ لی۔ اس کے بعد بغیر ٹیچر کے میرے لیے پڑھنا مشکل تھا، تو تعلیم کی آرزو کو دل میں دفن کر دیا۔ اب میں پوری طرح باشعور ہو چکی تھی۔ شہباز کی بے کسی اور لاچاری کا بھی احساس تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اس پاگل سے انسیت سی ہو گئی تھی، اور اسی انسیت کو میری ممانی غلط رنگ دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی نے اسے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے، کیونکہ ماموں بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ اس کو توجہ نہیں دیتے تھے کہ کس حال میں ہے وہ۔ میں ہی واحد ہستی تھی اس گھر میں جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب اس کی دیکھ بھال میرے لیے اتنی گراں نہیں رہی۔ وہ برتن اٹھا کر میرے سر پر دے مارتا تو بھی میں کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ البتہ میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ میں اس کے لیے اتنی فکر مند تھی کہ دن رات سوچنے سے میری صحت پر برا اثر پڑنے لگا تھا۔ آخر ماموں جان کے پوچھنے پر میں ایک دن رو دی اور میں نے کہا، کچھ بھی ہو، شہباز آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو کیوں دماغی امراض کے ہاسپٹل میں نہیں رکھتے؟ ایک بار تو اسے ڈاکٹر کو دکھائیے، ہو سکتا ہے علاج سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے کہنے کا ماموں پر کافی اثر ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ علاج ہوتا رہا، 2 سال مسلسل علاج کیا گیا، تو علاج سے شہباز پر کافی اثر ہوا۔ اب وہ زیادہ تر نارمل رہتا تھا، تاہم زیادہ بات چیت نہیں کرتا، اکثر خاموش رہتا۔ البتہ مجھ سے باتیں کر لیا کرتا، اپنی تکلیف اور پریشانیاں بھی مجھے ہی بتاتا تھا۔ سارے گھر میں وہ صرف مجھے ہی اپنا ہمدرد سمجھتا۔ اس نے مجھ پر چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنا اور میرے بال کھینچنا بھی شروع کر دیا۔ وہ خود کہتا کہ میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے صاف کپڑے دو۔ وہ پہلے سے زیادہ صاف ستھرا رہنے لگا تھا، اپنی صفائی بھی خود کرنے لگا تھا۔ اس نے گھر والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی معمولی تبدیلی بھی میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بن گئی۔ میں اب بھی اس کی خدمت کرتی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کو میرے خلوص اور خدمت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ اس گھر میں بس ایک تم ہی ہو جو میرا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، تم تھک تو جاتی ہوگی، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تم سے باتیں کروں، ہم کوئی کھیل کھیلیں۔ میں اس کی ہر بات مانتی۔ وہ خوش ہو جاتا، اس کو مجھ پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اکثر کہتا کہ اکیلے کمرے میں چھوڑ کر نہ جایا کرو مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے اب ایسی باتیں کرنے لگا تھا جن کا کوئی مفہوم ہوتا تھا اور وہ سلجھی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی تو اس قدر معصوم باتیں کرتا کہ مجھے لگتا واقعی وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ مجھے اس پر پیار آنے لگا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کے ساتھ محبت کے جذبات بھی اجاگر ہونے لگے تھے۔ میں نے شہباز پر بھرپور توجہ دی، میری محنت رنگ لائی اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔
اس کی صحت یابی سے سبھی لوگ خوش تھے، حتیٰ کہ مومانی بھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری خدمت کا میری مومانی نے یہ نتیجہ نکالا کہ میری شہباز کے ساتھ شادی کا سوچنے لگی۔ ماموں نے میرے لیے کچھ آسان کتابیں لا دی جن میں اچھی تصویریں ہوتی تھی۔ وہ دلچسپی سے ان کو دیکھتا اور میں اس بہانے سے اسے تھوڑا بہت پڑھانے کی کوشش کرتی۔ وہ باقاعدہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ 1 سال بعد وہ اخبار پڑھنے لگا۔ اب ماموں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر کے لیے باعث رحمت سمجھتے تھے۔ ایک روز میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ شہباز نے اپنے کپڑے استری ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، نمرا تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی۔ اس سوال کا میں کیا جواب دیتی؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ کتنے دن اور یہاں رہنا ہے اور قسمت میرے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ میں ایک لڑکی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک عمر کے بعد ہر لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ مجھے تو کچھ علم نہیں تھا کہ کس سے شادی ہونی ہے۔ یہ تو ماموں جان ہی جانتے تھے کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے، لیکن مومانی کی سوچ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ ہماری پڑوسن نے جب میرا صبر اور احساس دیکھا تو اپنے لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا پڑھا لکھا، خوبصورت اور صاحب جائیداد اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ایسے رشتے کی تمنا تو ہر بیٹی کے والدین کو ہوتی ہے، مگر یہاں رشتہ آتے ہی لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ ماموں چاہتے تھے کہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ وہ اپنے یتیم بھانجی کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر مومانی چاہتی تھی کہ میری شادی شہباز سے کر دی جائے تاکہ شہباز کو مستقل سنبھالنے کے لیے ایک مستقل انتظام بھی رہے۔ وہ سمجھتی تھی اگر میں چلی گئی تو شہباز کی تمام ذمہ داریاں ان پر آ پڑیں گی، اور یہ ان کو کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کوئی اور اپنی لڑکی شہباز کو دے گا۔ کہ پاگل پن کا قصہ ہر کسی کو معلوم تھا۔ مطلب کون اپنی بیٹی کسی پاگل کو دے گا؟ ماموں سے مومانی نے کہا، نمرا اچھی لڑکی ہے، یہ ہماری بہو بننے کے لائق ہے، جو کہ شہباز بھی نمرا سے بہت مانوس ہے۔ پڑوسن کا لایا رشتہ واپس کر دو اور اپنے شہباز کے بارے میں سوچو۔ ایسا نہ ہو کہ نمرا کے جانے کے بعد وہ پھر سے پہلی حالت میں لوٹ آئے، تب کیا کریں گے ہم؟ گھر کا سکون پھر برباد ہو جائے گا۔ مگر ماموں ششو پنج میں تھے۔ زیادہ تر ان کے دل میں میرے لیے ایسی محبت موجود تھی جو ایک باپ کے دل میں بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا یہ خود غرضی ہوگی کہ میں اپنے بیمار بیٹے کی خاطر بھانجی کی زندگی برباد کر دوں۔ جانے شہباز گھر کے رشتے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ اگر پھر سے پہلے والی کیفیت ہو گئی تو اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ جبکہ پڑوس میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے، لوگ دیکھے والے ہیں، نمرا کی قسمت کھل جائے گی۔ جب ماموں مانی یہ باتیں کر رہے تھے میں نے اتفاق سے سن لی، جس پر ماموں کو بہت پیار آیا اور انہوں نے عہد کیا کہ اپنے بیمار بیٹے کی خاطر وہ یہ قربانی نہیں دیں گے۔ وہ مجھے کم از کم اپنی اولاد جیسا سمجھتے تھے۔ ان پیار کے اثرات کو وہی سمجھ سکتے تھے جو بچپن سے ماں باپ کے پیار سے محروم ہو۔ ادھر مومانی کھل کر سنانے لگی کہ میری شادی شہباز سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ مجھ سے مانوس ہے، میرے چلے جانے سے وہ پھر سے بیمار پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ ممکن تھا کہ میرے بغیر صدمے کی وجہ سے وہ پھر سے پاگل پن کی کیفیت میں لوٹ جائے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے دکھ اور ذرا سا صدمہ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب مجھ سمیت سبھی شجو پنج میں تھے۔ ماموں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے رائے لی جائے اور میری رائے کا احترام بھی کیا جائے۔ میں رات بھر سو نہ سکی، سوچتی رہی کہ کیا فیصلہ کروں۔ ایک طرف خوشیوں بھرے خواب تھے، دوسری طرف ایک غیر یقینی زندگی معلوم نہیں، کیونکہ شہباز کو بھی اس معاملے کی سنگن ہو گئی تھی۔ صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اسے اپنی باہوں میں منہ چھپا کر روتے پایا۔ پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہو رہی ہے، پھر میں تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ سچ مچ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ ایک تم ہی تو ہو اس گھر میں جس کے سہارے میں زندہ ہوں، تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یہ بات اس نے اتنے دکھ سے کہی کہ میں اندر سے لرز گئی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، نمرا خدا کا واسطے مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ اس کی باتوں سے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے کہا، شہباز تم ہی بتاؤ، کیا میں ماموں کو انکار کر دوں؟ وہ مجھے بری لڑکی سمجھیں گے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ کہنے لگا، نمرا کیا تم مجھے اب بھی پاگل سمجھتی ہو؟ میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، میں پوری طرح ٹھیک ہوں، میں تمہاری محبت سے ٹھیک ہوا ہوں۔ کیا پھر بھی تم مجھے اندھیروں میں دھکیل کر چلی جاؤ گی؟ میری ماں کے مرنے کے بعد سب نے مجھ سے برا سلوک کیا، کسی نے مجھے پیار نہیں دیا، سوتیلی ماں نے مجھے اسکول سے نکلوا دیا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ اس وقت کتنا کمزور اور معصوم لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا فیصلہ کر لیا کہ میں شہباز کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ سب کہتے تھے میرا فیصلہ غلط ہے، حتیٰ کہ ماموں جان بھی، مگر میں نے اسے صحیح سمجھ کر شہباز سے شادی کی حامی بھر لی۔ شہباز اس فیصلے سے بہت خوش تھا۔ جب اس کی دلہن بننے کی تیاری ہو رہی تھی وہ بچوں کی طرح ہنس رہا تھا اور شرما رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی قبول کی جو عرصہ تک پاگل کہلاتا رہا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
میں نے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا، صرف شہباز کی خوشی کا سوچا۔ میں جانتی تھی کہ وہ پیدائشی پاگل نہیں تھا، اسے حالات نے اس حالت تک پہنچایا کیونکہ وہ حساس تھا اور اسے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے پیار سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا یقین ٹھیک نکلا۔ ہم نے 25 سال خوشی اور سکون سے ساتھ گزارے، اور اس نے کبھی اپنے عمل سے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کبھی بیمار تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے محبت اور دوستی سے پیش آتا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ میری قربانی رائے نہیں گئی، مگر اولاد نہ ہونے کا دکھ رہ گیا، جو اللہ کی مرضی تھی۔ 25 سال بعد اچانک میری زندگی میں بھونچال آ گیا جب میرا خالہ زاد شہزاد ہمارے گھر آیا۔ وہ خوش مزاج اور ہنسانے والا تھا، باتوں باتوں میں ہنس پڑی، اور یہی بات شہباز کی زندگی میں طوفان بن گئی۔ شہباز کو پھر سے پرانا دورہ پڑ گیا، اس نے طور پر شروع کر دیا اور سب کو نقصان پہنچانے لگا۔ اسے مشکل سے قابو کر کے کمرے میں بند کیا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سال بعد ایسا ہو جائے گا۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر وہ ٹھیک نہ ہوا، اور میرے سامنے آنا بھی اس کے لیے خطرناک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ 3 سال وہ ہاسپٹل میں رہا اور اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ آخر میرے ماموں نے قانونی کارروائی کے بعد مجھے طلاق دلوا دی تاکہ میری زندگی خراب نہ ہو اور میری دوبارہ شادی کرا دی جائے۔ میں گھر سے اس لیے بھی رخصت ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر لا سکے۔ قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ میری شادی شہزاد سے ہوئی، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت اس طرف جائے گی۔ شہزاد مجھے کینیڈا لے گیا اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب میں شہباز کی زندگی سے مکمل طور پر نکل گئی تھی، مگر اس کے ذہن سے میری یاد کبھی نہ نکلی۔ وہ مجھے یاد کر کر کے روتا رہتا اور کہتا کہ نمرہ بے وفا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ حالانکہ نہ میں بے وفا تھی، نہ میں نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل تھے، اور تقدیر اٹل ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔